سفر کے مہینے کے اندر واقعہ رجی پیش آیا۔ واقعہ رجی یہ ہے کہ قبیلہ عزل اور قارحہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کے بڑے جانثار ہیں، کلمہ گو ہیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہذا اب ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے کچھ ایسے ساتھی ہمیں دیں جن کو ہم وہاں پر لے جائیں تو وہ ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیں، اسلامی احکام وغیرہ بھی سکھ لیں اور ان کی دین کی فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو، جن کا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا کہ ان کو لے جائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام کو، جو قرآن کی تعلیم کا علم رکھتے تھے، قرآن کا علم تھا ان کے سینوں کے اندر، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ان کو بھیجا۔ اب جب یہ ان کے ساتھ چلے تو مکہ اور اصفان کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے رجیع۔ جب یہ اس مقام پر پہنچے تو یہ قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور انہوں نے بنو لحیان کے لوگوں کو کہہ دیا کہ تم نے ان مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، اور بنو لحیان کے لوگ 200 آدمی، 200 افراد، 200 آدمی کی جماعت لے کر، جن کے اندر 100 تیر انداز بھی تھے، وہ ان کے پیچھے چلے اور چلتے چلتے انہوں نے اس مقام رجی کے اوپر آ کر ان 10 صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑی کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ اب نیچے سے انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، گھیرا کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہوتے، عالم الغیب ہوتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے جان لیتے کہ میرے صحابہ کے ساتھ ابھی کچھ لمحے کے بعد دھوکہ ہونے والا ہے، غداری ہونے والی ہے، تو میں اپنے ان 10 صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے کیوں موت کے منہ کے اندر دوں، کیوں ان کے ساتھ بھیج دوں جو میرے صحابہ کو جا کر بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اب ان کفار نے ان کا محاصرہ کیا اور انہی بنی لحیان والوں نے کہا کہ ان 10 کو کہا کہ تم نیچے اترو اور ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں اور تمہیں قید کر لیں گے، ہمارا صرف مطالبہ اتنا ہے کہ ہم تمہارے بدلے کے اندر مسلمانوں سے بھاری قیمت کے اندر مال وصول کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کفار کی پناہ لینا برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، میں تمہاری پناہ میں نہیں آنا چاہتا۔ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر 2 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی کہ اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر اپنے رسول تک پہنچا دے۔ اب اگر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ رکھتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارے تو ہر حال کی، ہر پل کی ہمارے رسول کو خبر ہے، تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عاصم نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے اس حال کی خبر اپنے رسول تک پہنچا دیجئے۔
روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان صحابہ کے اس حال کی خبر پہنچائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خبر دے دی کہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا ہے۔ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ آج کے دن میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، لہذا تو نے میرے جسم کی اور میرے گوشت کی تو نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ دعا مانگی اور اس کے بعد اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور یہ 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے یہ بھی شہید ہوئے، 6 ساتھی ان کے ساتھ اور بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے اندر سلافہ بنت سعید ایک خاتون تھی، اس کے 2 لڑکوں کو حضرت عاصم نے قتل کیا تھا غزوہ احد کے اندر۔ تو اس عورت نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعام رکھا ہوا تھا کہ جو شخص حضرت عاصم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دوں گی، اور اس نے یہ منت مان رکھی تھی کہ میں ان کے جو سر لے گا 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، اور ان کے سر کی کھوپڑی کے اندر میں شراب پیوں گی۔ اب یہ خبر بھی مشہور تھی، تو اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم حضرت عاصم کا سر کاٹیں اور اس خاتون سے انعام وصول کریں۔ اب ادھر سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری دعا مانگ چکے تھے کہ یا اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، میرے گوشت کی میرے جسم کی تو نے حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ قبیلہ حذیل کے لوگ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے آئے۔ اللہ پاک نے ان کے جسم کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا ہے، اور کفار کو قبیلہ حذیل کے لوگوں کو شہد کی مکھیوں نے قریب تک نہیں آنے دیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب دن ہے، روشنی ہے، شہد کی مکھیاں ہیں، لہذا چلے جاتے ہیں، شام ہوگی مکھیاں چلی جائیں گی، پھر ہم واپس آ جائیں گے، انعام ہم نے وصول کرنا ہے۔ اب یہ قبیلہ حذیل کے لوگ واپس چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کے اس مظلوم صحابی کی اس دعا کو تو قبول کر ہی لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ اب جیسے رات ہوئی، اللہ پاک نے سیلاب کا ایک ریلا بھیجا جو حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر لے گیا، اور رات کے وقت یہ کافر ہے، کوئی لاش کا نام و نشان نہیں تھا، اور ناکام اور نامراد ہو کر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ اب پیچھے سے 3 صحابی بچ گئے اس پہاڑی کے اوپر، حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ ان بنی لحیان والوں نے ان کو کہا کہ تم نیچے اترو، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تم ہماری حفاظت میں نیچے اترو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اترے۔ جیسے نیچے اترے تو کفار نے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق نے کہا کہ یہ کفار کی جانب سے ہمارے ساتھ پہلا غدر اور دھوکہ ہو رہا ہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، تو میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن طارق کو کھینچا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور وہیں پر انہوں نے حضرت عبداللہ بن طارق کو شہید کر دیا۔ باقی 2 صحابی بچ گئے، ان کے ہاتھ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کفار ان دونوں کو لے جا کر مکہ کے اندر انہوں نے فروخت کیا، بیچا۔ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا صفوان بن امیہ نے۔ یہ صفوان امیہ بن خلف کا بیٹا ہے، اور یہ امیہ بن خلف غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے اس غصے کو اور انتقام کی اس آگ کو بجھانے کے لیے اس نے حضرت زید کو خریدا کہ میں اپنے والد کے عوض ان کو قتل کروں گا، اور اس نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت زید کو حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر لے جا کر ان کو قتل کر دیا جائے، اور مکے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے
کہ محمد کے صحابی کو कैसे कत्ल किया जाएगा। मक्के के तमाम कुफार जमा हो गए, बाहर एक बहुत बड़ा मजमा लग गया कि एक सहाबी रसूल को कत्ल किया जाएगा। उसका मंजर देखेंगे कि वो बुज़दिली दिखाता है कि बहादुरी दिखाता है। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर गए तो उस मजमे के अंदर अबू सुफियान बिन हरब भी था। तो अबू सुफियान ने हजरत ज़ैद को मुखातब करके कहा कि ऐ ज़ैद, मैं तुझे खुदा की कसम देकर तुझसे पूछता हूं, क्या तू ये पसंद करता है कि तुझे छोड़ दिया जाए और तेरे बदले के अंदर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। तो हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू सुफियान सुन, तू तो कत्ल की बात करता है, ज़ैद तो यह भी गवारा नहीं करता कि मेरा मोहम्मद चल रहा हो और उनके पांव के अंदर कांटा लग जाए और मैं घर के अंदर आराम से बैठा रहूं। तो अबू सुफियान कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने आज तक किसी को किसी के साथ इसी तरह मोहब्बत करने वाले और जान निसारी करने वाले लोग मैंने नहीं देखे जैसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद करीम के साथ मोहब्बत करने वाले उनको सहाबा अता किए। इसके बाद हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब हजरत खुबैब बिन आदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कैद में हैं और उन्होंने कुछ दिन उनको कैद के अंदर रखा और कुछ दिनों के बाद जब हजरत खुबैब बिन आदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल करने की इतला हो गई, उनका पक्का मंसूबा बन गया कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया जाएगा और आज ही उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो हजरत खुबैब बिन आदी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस बिन आमिर की, हजरत खुबैब को खरीदा था हारिस बिन आमिर के बेटू ने, क्योंकि हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस को गज़वा बदर के अंदर कत्ल किया था। तो हारिस बिन आमिर के बेटू ने हजरत खुबैब को खरीदा कि हम अपने बाप के बदले के अंदर इनको कत्ल करेंगे। तो जब इनको पता चला कि आज मुझे फांसी दे दी जाएगी, तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस की बेटी ज़ैनब से, जो बाद में मुसलमान हो गई थी, उनसे सफाई सुथराई के लिए उस्तरा मांगा, उन्होंने दे दिया और वो औरत अपने काम काज के अंदर मसरूफ हो गई। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने काम से फारिग हुए, अब घर के अंदर कैदियों की तरह हाथ बांधे हुए हैं और वहां बैठे हुए हैं। तो उस खातून का एक छोटा बच्चा हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में आकर बैठा। अब उधर से हजरत खुबैब के हाथ के अंदर उस तरह, उधर से बच्चा उधर है। तो वो औरत ज़ैनब कहती है कि मैंने जब देखा तो मैं हैरान और परेशान हो गई कि कहीं खुबैब मेरे बच्चे को कत्ल ना कर दे। तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे जब देखा तो वो भी ये समझ गया कि ये शायद औरत ये समझ रही है, तो मुझे कहने लगे कि हम बदअहद कौम नहीं हैं, हम वादा खिलाफी कौम करने वाली कौम नहीं है, मैं तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं कहूंगा। तो वो खातून मुसलमान हो गई थी बाद के अंदर। तो ये बाद में कहा करती थी, खुदा की कसम मैंने खुबैब जैसा बेहतरीन कैदी आज तक नहीं देखा, और कहती थी कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने उस वक्त अंगूर खाते हुए देखा जब मक्के की सरजमीन के ऊपर कहीं अंगूर का नामो निशान भी नहीं था, और हजरत खुबैब बंधे हुए थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, पांव के अंदर बेड़ियां लगी हुई थी, वो तो बाहर जा भी नहीं सकते थे, कोई चीज बाहर से ला भी नहीं सकते थे। ऐसे मौसम के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत खुबैब को बेमौसमे फल खिलाए, जिस तरह हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने बेमौसमे फल खिलाए थे। अब हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए, फांसी देने के लिए, सूली पर लटकाने के लिए जब उनको बाहर लाया गया, तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन काफिरों से कहा कि मेरी तमन्ना यह है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है पढ़ लो। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ी और जल्दी पढ़ लिए। सलाम फेरने के बाद काफिरों से मुखातब होकर कहा कि मेरा दिल करता था कि आज मैं नमाज लंबी पढ़ूं, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने नमाज लंबी कर दी, दुश्मन समझेगा कि खुबैब मौत के डर की वजह से नमाज को लंबा कर रहा है, इसलिए मैं नमाज को लंबा नहीं करता। उसके बाद हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके लिए बद्दुआ की और कुछ अशआर पढ़े, और फिर हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर लटका दिया गया। उनको कत्ल करके उनकी लाश को सूली पर लटका दिया और 40 दिन तक हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश लटकी रही। और फिर कुफार ने इनकी लाश कि ताकि मुसलमान ना ले जाएं, हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश का मुहासरा किए रखा, चौकीदार बिठले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु
اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ جو تم خبیب کی لاش لے کر ہو۔ یہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر ہے، کہتے ہیں ہم رات کے وقت ہے اور 40 آدمی ان کی لاش کے چاروں طرف پہرے داری کے لیے تھے اور سوئے ہوئے تھے، ان کو نیند تھی، غفلت کی حالت کے اندر تھے۔ تو انہوں نے لاش کو اتارا اور کہتے ہیں لاش 40 دن ہونے کے باوجود بھی، گزرنے کے باوجود اس طرح تر و تازہ تھی جس طرح کہ آج ان کو شہید کیا گیا ہو۔ پھر حضرت خبیب کی لاش کو گھوڑے پر رکھا، وہاں سے گھوڑا دوڑایا، پیچھے سے بات کے اندر کافروں کو جاگ ہوئی، دیکھا تو لاش نہیں ہے، یہ ان کا تعاقب کرنے کے لیے پیچھے سے دوڑے، راستے کے اندر انہوں نے ان دونوں حضرات کو پکڑ لیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت مقداد کو۔ جیسے ہی ان کو محاصرے میں لے لیا، پکڑ لیا ان کو، تو انہوں نے گھوڑے سے حضرت زبیر نے لاش کو نیچے زمین پر رکھا، جیسے زمین کے اوپر رکھا، اللہ پاک کے حکم کے ساتھ زمین پھٹی اور ان کی لاش کو زمین نکل گئی۔ اللہ پاک نے یوں ہی حضرت عمر کے سامنے جب حضرت خبیب کا تذکرہ ہوتا تھا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر اپنے بندوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، تو اسی وقت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو پسند کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ گویا کہ حکم جاری ہو گیا اور اب یہ سنت عمل بن گیا کہ جس آدمی کو قتل کیا جا رہا ہو تو قتل سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پڑھی ہے۔ اسی طرح کا یعنی موت سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے آ رہے تھے اور کرائے کے اوپر ایک خچر لیا اور خچر کا مالک بھی ان کے ساتھ تھا اور وہ کوئی دشمن تھا، تو وہ اپنے خچر کو کسی ویران اور جنگل میں لے گیا اور وہاں پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار کر کہنے لگا میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں پر ویرانے کے اندر بہت سارے مقتولین کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لے، تیری نماز تجھے کیا کام آئے گی، یہ جتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں سب نے نمازیں پڑھی تھی، کسی کے کام نہیں آئی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنا کام کرو۔ تو وہ جو خچر کا مالک تھا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا قتل کرنے کے لیے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مہربان۔ جیسے یہ کہا تو اس آدمی نے ایک آواز سنی، آواز یہ تھی لا تقتلہ، اس کو قتل نہ کرو۔ وہ آدمی حیران ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کون ہے، کہیں سے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر یہ آدمی قتل کے ارادے سے حضرت زید کی طرف بڑھا، حضرت زید نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، پھر اس کو یہ آواز سنائی دی، پھر وہ پیچھے ہٹا، تیسری بار پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، پھر حضرت زید نے کہا یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مہربان۔ جیسے یہ کہا تو حضرت زید نے دیکھا سامنے ایک آدمی سوار آ رہا ہے جس کے ہاتھ کے اندر نیزہ ہے، اس کے نیزے کے سرے کے اوپر آگ کا شعلہ ہے، اس نے آ کر اس آدمی کو مارا اور اس کا قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت زید کی طرف مخاطب ہوا اور حضرت زید نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری مدد کے لیے آسمانوں سے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی بار یا ارحم الراحمین کہا میں 7ویں آسمان پر تھا، جب تو نے دوسری بار کہا میں آسمان دنیا پر تھا، جب تیسری بار کہا اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے تیرے سامنے بھیج دیا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قتل سے پہلے 2 رکعت پڑھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بہت بڑے عابد زاہد متقی پرہیزگار صحابی تھے اور یہ سفر کے اوپر جا رہے تھے، تو سفر کے اندر واپسی کے اوپر ان کو ایک راستے میں چور ملا، تو وہ تیر و تلوار سے لیس تھا، اس نے حضرت ابو معلق انصاری کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت ابو معلق نے سارا سامان نکال کے رکھ دیا، اس نے کہا سامان کی ضرورت نہیں ہے، سامان بھی لوں گا تجھے قتل بھی کروں گا۔ حضرت ابو معلق نے کہا مجھے قتل کیوں کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تیری جان مطلوب ہے، تیرا مال بھی مطلوب ہے۔ حضرت ابو معلق نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، تو حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگی، اور دعا کے ان کے الفاظ یہ ہیں یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکانک عاشق ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی۔
ان الفاظ کے ساتھ یہ 3 بار دعا پڑھی تو حضرت ابو معلق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سوار آدمی آیا اور اس نے آ کر چور کو قتل کیا، اور چور کو قتل کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا، میں فرشتہ ہوں۔ اور انہوں نے کہا جب تو نے پہلی بار یہ دعا مانگی اس وقت میں 4تھے آسمان پر تھا اور آسمانوں کے دروازوں کے کھٹکھٹنے کی آواز میں نے سنی۔ جب تو نے دوسری بار دعا مانگی اس وقت آسمان کے اندر شور مچ گیا۔ جب تیسری بار تو نے دعا مانگی پھر مجھے بتایا گیا کہ ایک مضطر اور مجبور آدمی ہے، وہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ اس کے دشمن کے قتل کے لیے مجھے بھیج دے۔ اللہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں تیری مدد کے لیے یہاں پر آیا اور تو نے خود دیکھا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، جو آدمی 4 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا 3 بار پڑھے گا اور اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے وہ مجبور ہو یا مجبور نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر حال کے اندر اس کی مدد بھی کریں گے، اس کی دعا بھی قبول کریں گے۔